گئے، کفر کے فتوے لگنے لگے، اور اس حوالے سے بھی، اور یہ پھر جو بندوق کے ذریعے تشدد ہے اس کے لیے بھی بعض انگلیاں آپ لوگوں کی طرف اٹھتی ہیں، تو کیا آپ اپنی صفائی میں کہنا چاہیں گے؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے برداشت کیا ہے، جی، اور شکریہ ادا کرتا ہوں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے حضرات کا کہ انہوں نے بھی مجھے برداشت کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے سوائے رانا ثناء اللہ صاحب کے جو آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ وہ بھی تھوڑے سے درمیان میں، اگرچہ ہمارے بزرگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے قریب ہیں، وہ پہلے سے برداشت کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، مجھے خوشی ہو گئی ہے کہ الحمدللہ میرا موقف، میرا انداز، میرا طریقہ کار ہی ایسا ہے کہ اسے دیکھ کر کے آپ سمیت باقی لوگ مجھے برداشت کر رہے ہیں۔ ابھی اشارہ کر دیا خود ہی انقلاب ایران کا۔ آپ انقلاب ایران سے پہلے پاکستان کی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں، اس وقت جو مذہبی عنوان کے اوپر فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے، مذہبی تنازعات جس انداز میں اس وقت ہو رہے ہیں، یہ انقلاب ایران سے پہلے آپ کو اس انداز میں نظر نہیں آئیں گے۔ جتنا شیعہ سنی عنوان کے اوپر قتل و قتال انقلاب ایران کے اوپر ہوا ہے، یہ اس انقلاب سے پہلے آپ کو نظر نہیں آ سکے گا۔ ابھی علامہ صاحب نے کہا اور آپ نے سوال خود ہی کر دیا، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، اس کا ظاہری الفاظ ہی بتلا رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہ تحریک چلا کر کے فقہ جعفریہ کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کوئی آئینی راستے کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ آپ کے علم میں ہوگا یہاں اسلام آباد میں سیکریٹریٹ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ مولانا صاحب اس پہ سوال یہ کہ اگر وہ ٹھیک نہیں تھا کسی ایک فقہ کی بنیاد پہ تنظیم بنانا یا پھر تشدد کے ذریعے اپنی بات بنوانا، تو کیا غلط کام کا جواب بھی غلط کام سے دیا جانا چاہیے؟ انقلاب ایران کے بعد ایران سے کچھ کتابیں پاکستان میں لائی گئیں، وہ کتابیں جب یہاں پر آئی اور اسے عام مارکیٹ کے اندر پھیلایا گیا، جس کے اندر صحابہ کرام کے لیے وہ الفاظ ہیں نقل کفر نباشت، وہ لکھ لیے گئے جو ایک مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہم وہ نہیں کرتے۔ اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ سب چیزیں ٹھیک بھی تھی جو آپ فرما رہے ہیں، تو اس کے جواب میں کیا کفر کے فتووں کا یا پھر تشدد کا سہارا لینا کیا درست تھا؟ دیکھیں، جب ایسا عمل آیا کرتا ہے، فتویٰ تو مفتی دیا کرتا ہے، مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتوے دیے۔ میری جماعت سپاہ صحابہ تھی جو اس وقت کا عدم ہے، سپاہ صحابہ کے کسی ذمہ دار نے شیعہ کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیا، یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی جنرل ضیاء الحق کے دور نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے عدم برداشت کے کلچر کے حوالے سے، اور اگر کیا ہے تو وہ کس طرح کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریاست جس ریاست میں جبر کی حکمرانی ہو، جس میں مائٹ از رائٹ ہو، جس میں قانون کی طاقت نہیں بلکہ طاقت کا قانون ہو، جس معاشرے میں، جس ریاست میں فیصلے جو ہیں وہ قلم سے نہیں بلکہ بندوق سے تحریر کیے جاتے ہوں، وہاں پہ یہ لازم ہے کہ وہاں پہ عدم برداشت، تشدد، وائلنس، منافقت کے محرکات جو ہیں وہ جنم لیں گے۔ اظہار رائے کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی کسی بھی معاشرے کے لیے، جمہوریت کے لیے وہ پہلا قدم ہے کہ جس سے پھر آگے جا کے جو ہے وہ رول آف لا اور پھر آگے چل کے جو ہے وہ گڈ گورننس جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادوار آمریت جو ہمارے اوپر مسلط رہے، انہوں نے ہمیں ایک ایسا معاشرہ جس پہ برداشت ہو، جس پہ رواداری ہو، جس میں آپ کی بات کو سن کے یا آپ اگر مجھ سے اختلاف کریں تو نہ صرف میں آپ کا وہ اختلاف جو ہے وہ برداشت کروں بلکہ اس کا احترام کروں۔ اچھا، یہ آخری جو 10 سال تھے وہ پرویز مشرف صاحب نے گزارے ہیں۔ مولوی میمن صاحبہ، یہ بھی کہا جاتا ہے اور عام تاثر ہے کہ تشدد اور عدم برداشت کا کلچر جو ہے
یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بہت زیادہ وہ عام ہوا، اس کو بڑی تقویت ملی. کیا واقعی پرویز مشرف صاحب کے دور نے کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ میرے خیال میں اگر اس ریزن پہ آئیں تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. آئی تھنک ریزن یہی ہے کہ یہ جو کیک ہے، یہ جو پولیٹیکل کیک ہے، اس کو بانٹ کے زیادہ کھانے کی لالچ لوگوں میں آئی کہ جو جس طرح سے ابھی افتخار صاحب نے بات کی ہے کہ اگر کوئی کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ خواہ میں سے جا کے ایشو کریٹ کرے. جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹالرنس لیول کم ہو گئی ہے، برداشت کم ہو گئی ہے، اور دوسرے یہ جو ڈفرینسز ہیں، پاکستان کی خوبصورتی ہی یہ ڈفرینسز ہیں، پاکستان کی خوبصورتی ہے ورائٹی ہے، جس طرح سے پروونسز میں ہے یا جس طرح سے، تو جب وہ ورائٹی کی خوبصورتی برداشت نہ ہو اور اس کو جو ہے پولیٹیکل سے اپنا مفاد نکالنے کی کچھ پارٹیز نے کوشش کی، تو پھر ظاہری سی بات ہے ایک ایشو زیادہ کریٹ ہوتا ہے. پچھلے 10 سالوں میں نہ صرف انٹرنیشنل انوائرمنٹ چینج ہوئی ہے لیکن پاکستان کی بھی انوائرمنٹ چینج ہوئی، اور ہاں ہم ایک ڈیفینیٹلی پلے گراؤنڈ بن چکے ہیں دوسرے ملکوں کی جنگ کے لیے، چاہے وہ ریجنل ملک ہیں جو اپنی جنگ ہمارے سوئل پہ کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل جو فورسز ہیں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ صرف 10 سال کا ایشو نہیں ہے. یہ اگر آپ اس سے کہیں پہلے جائیں تو اس کی شروعات، اس کے بیج ڈیفینیٹلی میں تو جانا چاہوں گی جنرل ضیاء کے زمانے سے زیادہ وہیں سے شروع ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کو ایک پرسپیکٹو میں وہیں سے ہوتا ہے. فروغ ملا پرویز مشرف کے دور میں نہیں. میں نے آپ کو اسٹیٹسٹکس دیے ڈرون کے اور شیعہ لوگوں کے حملوں کے، اگر آپ اس کو پروو رانگ کر سکتے ہیں 100 بسم اللہ. میں نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا ہے کس طرح سے اسٹیٹسٹکس آپ کے ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کو تحفظ زیادہ تھا، پرویز مشرف کے دور میں کی گئی، لال مسجد پرویز مشرف کے دور میں ہوا، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بیج اس وقت بویا گیا، اب ہم اس کا جو تلخ پھل ہے وہ کاٹ رہے ہیں. آئی تھنک میں صرف اس میں کسی کو نہ ڈیفینڈ کرنا چاہوں گی نہ میں کسی کو اٹیک کرنا چاہوں گی. میں برداشت جو ہے دکھانا چاہوں گی، اور برداشت کا مطلب یہی ہے کہ آپ ریزنز سیک آؤٹ کریں. ریزنز کیا ہیں؟ جب اتنے سارے انٹرنیشنل فورسز آپ کے درمیان آ کے کھیلنے کی کوشش کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ایشوز تو کریٹ ہوں گے. اور پولیٹیکل کیک وہی والی بات آ جاتی ہے کہ کچھ پارٹیز اپنی انفلوئنس بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے نمبر سے بڑھ کے بڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ پھر تشدد کا استعمال کرتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. مشرف صاحب کے دور اور ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو موازنہ آپ کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں ان دونوں ادوار کی سمتیں بالکل مختلف تھیں. پرویز مشرف صاحب کے دور میں چاہے پی ایم ایل ہو چاہے ایم کیو ایم ہو، جو کہ ایک ہماری مخلوط حکومت تھی، ہم نے تو جو بیج ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بویا گیا تھا وہ ایک تناور درخت بن گیا تھا. اور جس طرح جنگلی پودے ہوتے ہیں اس کی طرح وہ خضرو پودوں کی طرح بہت تیزی سے پورے ملک کے معاشرے میں سرایت کر گیا تھا. ہم نے تو اسے روکنے کی اور کاٹنے کی کوشش کی. اس کی پاداش میں جو وائلنس ہوا اور جو معاشرتی ایک تصادم سامنے آیا، تو اس کو آپ اس سے ملا نہیں سکتے. دونوں دور بالکل مختلف تھے. ہاں، جہاں تک آمرانہ یا آمرانہ رویوں کی بات ہے تو وہ اس پر میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا. دیکھیں، کراچی میں بھی یا کہیں بھی اے این پی، ایم کیو ایم اور اے این پی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ہم تو باچا خان کے جو ہیں وہ فطری طور پر ہم ان کے نظریے کے حامی ہیں، بلکہ ہم تو بہت قریب تر سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے جو سرحد خیبر پختونخوا میں وہ جو دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف جس طرح جنگ اور جدوجہد کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، ہم تو اس کا بڑا دل سے احترام کرتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتے ہیں. ناظرین، میں کوشش کروں گا کہ ہمارا آج کا جو جرگہ ہے یہ برداشت کے کلچر کا خود ایک بہترین نمونہ بن جائے. وقفے کے بعد جب واپس ہم آئیں گے تو میں گزارش کروں گا یہاں پہ جو دانشور بیٹھے ہیں، جو صحافی بیٹھے ہیں، کہ وہ پوسٹ مارٹم کرے پوری طرح مذہبی اور سیاسی جو جماعتوں کی سیاست ہے یا عدم برداشت کے حوالے سے اگر ان کا کچھ کنٹریبیوشن ہے اس کا. اور میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ جو مذہبی لیڈر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا دفاع کرنے کی بجائے وہ جو سیاسی جماعتوں کا رویہ ہے اس پہ ٹھیک ٹاک تنقید کرے، اور جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ان کے آپس میں الجھنے کی بجائے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ جو مذہبی جماعتوں کی یہاں پہ جو مذہبی قائدین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے رویے پہ تنقید کرے. اور ان دونوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے
یعنی میڈیا کے رویے پہ یا عدم برداشت کے کلچر کو فروغ دینے کے حوالے سے جو میڈیا کی غلطیاں ہیں وہ یہ سب مل کے ہمارے سامنے رکھ دیں تاکہ ہم مرض کی تشخیص کر سکیں اور اگلے مرحلے میں پھر جرگے کے ہم حل کی طرف جا سکیں. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جرگے میں. ہمارے آج کے جرگے کا موضوع ہے ٹالرنس یعنی برداشت. ناظرین یہ حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، صاحب عزیمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر تنقید کے حوالے سے بھی انصاف کر سکتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جرگے کے اس حصے میں ہم آغاز اپنے آپ سے کریں کہ عدم برداشت کے کلچر کو فروغ دینے میں کیا میڈیا کا بھی کوئی کردار ہے. یہ آج کے جرگے کے ہمارے مہمان ہمیں بتائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے رانا صاحب آپ بتائیے ہم میڈیا کے کردار کے حوالے سے. دیکھیں جی، اس وقت جو میڈیا کا کردار ہے وہ مختلف حوالوں سے جو ہے اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، اعتراضات ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہمارے صحافی بھائی ہیں آپ کی طرح، وہ جب ہمارے درمیان بیٹھتے ہیں تو مختلف جب انداز میں گپ شپ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر کتے نے انسان کو کاٹ لیا تو یہ ہمارے لیے کوئی خبر نہیں ہے، ٹھیک، اگر انسان کتے کو کاٹے گا تو یہ ہمارے لیے خبر ہے. اسی طرح سے بریکنگ نیوز، یعنی ہر چینل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ فلاں خبر ہم نے سب سے پہلے بریک کی ہے، اور اس سلسلے میں پھر بعض اوقات جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ اس انداز سے بھی جو ہے وہ یعنی نشر کرتے ہیں کہ جو بعد میں جو ہے وہ واقعی قابل اعتراض ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی جو ہے اس پہ قدغن لگانا جو ہے اس کا حل نہیں ہے، بلکہ اس آزادی کو برقرار رکھنا ہی اس کا حل ہے. نہیں، جو چیزیں آپ نے بیان کی رانا صاحب وہ ذہنی امراض کا یا نفسیاتی امراض کا تو باعث بنتی ہیں، لیکن عدم برداشت کے کلچر میں وہ کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں؟ بریکنگ نیوز یا عدم برداشت کے کلچر میں یہ ہے کہ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ادروائز جو ہے وہ ایک دفعہ سے زیادہ نشر کرنے کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ پورا دن جو ہے اس کو لائیو چلاتے ہیں. ٹھیک، اور بعض ایسے یعنی مناظر کو، بعض ایسی خبروں کو آپ لائیو اور ہیڈ لائنز میں لے کے جاتے ہیں جن کا جانے کا ادروائز کوئی جو ہے وہ مقام نہیں ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جب میڈیا یہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر اب اعتراض بھی ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے. میڈیا کے اپنے اندر سے جو ہے وہ اب جو احتساب کا ایک پہلو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو اس کا حل اس پہ قدغن لگانا نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی جو ہے، یہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے یہ برقرار رہنی چاہیے، اور اس کے برقرار رہنے سے ہی اس کے اندر سے ایک ایسا جو ہے وہ احتساب کا عمل بھی اٹھے گا کہ جو ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کر دے. جی ماروی صاحب، دیگر حوالوں سے ہم میں ہزار خامیاں ہیں، لیکن برداشت اور عدم برداشت کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم برداشت کے کلچر کو پروموٹ کرنے کا باعث بن رہے ہیں یا کہ ہم بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یعنی میڈیا بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے عدم برداشت کے کلچر کے؟ لیکن آپ کا کام تو یہی ہے نا، ایک آئینہ بن کے آگے چلیں کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں سوسائٹی میں اسی کو آپ دکھا سکتے ہیں اور اسی کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ آئینے کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ مرچ مسالہ ڈال کے اس آئینے کو جو ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں تو پھر آپ یس کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بائی اینڈ لارج اچھی جرنلزم یہ نہیں کرتی، بائی اینڈ لارج یلو جرنلزم یہ کام کرتی ہے، اور بائی اینڈ لارج اچھی جرنلزم چل رہی ہے پاکستان میں. یلو جرنلزم بے شک ہوگی لیکن کم ہے. اچھا میاں صاحب، آج میں نے آئینے تبدیل کرنے ہیں اور آپ کے لیے پھر میں نے آئینہ بنانا ہے شہیدی صاحب کو اور لدھیانوی صاحب کو، اس لیے آپ ان کے لیے آئینہ بن جائیں اور آپ بتائیں کہ یہ عدم برداشت کے کلچر کے حوالے سے یہ مذہبی جماعتیں جو ہیں یا پھر قفرس جماعتیں اور مین سٹریم کی مذہبی جماعتیں، ان سے کہاں کہاں غلطی ہو، کیا یہ لوگ واقعی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھ سے سب سے زیادہ اور پیچیدہ اور مشکل سوال پوچھا. نہیں، آپ کے بارے میں ان سے یہ مشکل اور پیچیدہ سوال پوچھنا. میں ایسا سمجھوں گا کہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے.
سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، کچھ اپنے آپ سے داخل کریں گے تو اس میں لازمی بات اختلاف پیدا ہوگا۔ میانہ روی کی بات ہے۔